السلام علیکم. 12 جولائی کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. ہم بات کریں گے مارکیٹ کے موجودہ حالات پہ، مارکیٹ کے گزرے ہوئے ہفتے پہ اور ان تمام چیزوں پہ. اچھا جناب، سب سے پہلے میرا آج کا میسج یہ ہے کہ کل میں نے آپ لوگوں کی واٹس ایپ گروپ پہ ڈسکشن بھی دیکھی اور مجھے اچھا لگا. آپ لوگوں نے لکھا کہ بہت سے گروپوں پہ رونا دھونا مچا ہوا ہے اور آپ لوگ بڑے شانت رہے. تو اللہ کا بڑا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درست فیصلے ہی ہیں جو ہماری انویسٹمنٹ کو بچا سکتے ہیں، ہماری نیٹ ایکویٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا، میرا میسج یہ ہے کہ ان نیسیسرلی ٹائم ضائع کرنا کہ مارکیٹ کیوں گری، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہاں، اگر ہم مال بیچ کے یہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، یو آر اوپن، کیونکہ یو آر اے فری مین ناؤ. اور جب فری مین ہے تو یو آر فائن فار ڈسکسنگ اینی تھنگ، ٹھیک ہے جی. مگر مال پکڑ کے یہ ڈسکس کرنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی اسٹریس میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو نہ آپ درست فیصلے کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی لاجیکل اور پراپر سولوشن کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں صرف وہ مال پھنسا ہوتا ہے، تو آپ جسٹیفیکیشنز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کی پوری ڈسکشن میں جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ فلانی وجہ سے گر گئی ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ گفتگو جو ہے غلط ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے سب میں پہلے عمل ہونا چاہیے کہ ہم مارکیٹ سے نکلے. کہتے ہیں 48,058 واز اے بیوٹیفل لیول. اب آپ اگر اس پہ سے ایگزٹیں لیتے رہے ہیں تو یو آر فائن. اور میں نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سلائیڈ کو ڈسکس کریں، کیا اچھا ہو کہ ہم ڈسکس کریں اس پاسبلٹی کو جو ہماری ریسورس کے اندر ہو موجود اور مارکیٹ ٹرینڈ وہ اپرچونٹی دے رہا ہو، تو ہم اس پاسبلٹی کو ڈسکس کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم مارکیٹ میں کچھ گین مزید حاصل کر سکیں گے، ریگارڈلیس کہ وہ اوپر چلے یا نیچے چلے. کل جن صاحب کا میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی دفعہ شارٹ کیا. مجھے بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کے. انہوں نے کہا وہ عام طور پہ شارٹ نہیں کرتے، مگر کل انہوں نے شارٹ بھی کیا اور انہوں نے انجوائے کیا. تو دیٹس ویری گڈ. مارکیٹ میں اپرچونیٹیز ہمیشہ پاپ اپ ہوتی ہے. آپ اگر فری مائنڈ ہوں گے تو آپ جا کے یہ فیصلہ کریں گے نا. اچھا، پھر میں نے آخر میں ایک بات لکھی ہے کہ الحمدللہ ایکسچینج 1947 سے یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، ایکسچینج 1947 سے یہاں موجود ہے اور کنٹینیو موجود ہے اور انشاءاللہ آگے بھی موجود رہے گا اللہ نے چاہا تو. تو ایکسچینج تو کہیں جاتا ہی نہیں، وہ تو وہیں رہتا ہے. جاتا کیا ہے؟ ہماری نیٹ ایکویٹی. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو اب بات کرتے ہیں ہم روڈ شو پہ. فیصل آباد اور لاہور دونوں کی ڈیٹیں کنفرم ہیں. 13 جولائی کو فیصل آباد اور 14 جولائی کو لاہور. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اور جو لوگ فیصل آباد میں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ میاں احمد عمران پروفیسر صاحب سے رابطہ کریں. 0322779634 0322779634. جو پروسیجر وہ آپ کو بتاتے ہیں اس پروسیجر کو فالو کریں اور پھر آپ کو وہ ساری تفصیلات دے دیں گے کہ وینیو کیا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے. 2 بجے پروگرام ہے، کوشش کیجیے 10-5 منٹ پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو اور ہمارا دونوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. اس کے بعد لاہور میں ہم 14 جولائی کو یہی پروگرام کریں گے اور اس میں بھی ہم اس کے لیے الگ نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں. اس میں احمد اور عروج کے نمبر ہیں 030543000529 اور 0342235873. تو ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ روڈ شو کا حصہ بن سکتے ہیں. اب فیصل آباد کے قریب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں وہ فیصل آباد کو جوائن کر لے، جو لاہور کے آس پاس رہتے ہیں وہ لاہور میں جوائن کر لے. آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دونوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اسسٹنس پر سوال کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ نیڈ پر سوال کر سکتے ہیں، ہماری سروسز پر سوال کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ اوپننگ پر بات کر سکتے ہیں. تمام مسائل آپ کے لیے اوپن ہیں. تو آپ کے لیے یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام جس طرح میں نے
پچھلے کوارٹر میں یہ بتا دیا تھا کہ تھرڈ کوارٹر میں ہم کنٹینیو آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, ملاقات بھی کریں گے, زوم میٹنگز بھی کریں گے, اور جیسا جیسا ہمیں موقع ملا آپ سے ملاقات بھی کریں گے. اب چلتے ہیں جناب, آپ کے سامنے چارٹ ہے جس میں یہ گرے سا چارٹ ہے, جو یہ ڈیلی چارٹ ہے, اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے بٹ اٹس اے ڈیلی چارٹ. تو اس میں ایک اسکوائر بنا ہوا ہے جس میں 5 کینڈلز دکھائی گئی ہیں, ایک تو اس کو سمجھیے گا, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سمجھنے کی یہ کوشش کیجیے گا کہ ویکلی ہائی کیا ہے, ویکلی لو کیا ہے, کلوزنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب سب میں اہم بات جو اس میں ہوتی ہے, ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے, وہ ایک سلائیڈ ہوتی ہے ہماری جس میں ہم ریپ اپ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گلمس آف دی لاسٹ ویک کال ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ویک میں یہ بات بتا دی گئی تھی, یعنی کہ پچھلے منڈے کو جو کال, پچھلے ویکنڈ پہ جو اپڈیٹ ہوئی تھی, اس میں کہا تھا کہ بڑا اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا ہے 48,170 سے 48,058 سے 48,170 تک. آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کا جو ویکلی ہائی ہے وہ 48,053 کا ہے. پھر اس کے بعد جو رسک مینجمنٹ والی سلائیڈ تھی پچھلے ہفتے کی, اس میں بتایا گیا 47,615 توڑے گی تو مارکیٹ ایگزاسٹ مزید کرے گی, 47,490 توڑ کے ایگریشن شروع ہو جائے گا. ایگریشن شروع ہوا اور مارکیٹ نے لو بنایا 47,035 کا. اب اس چارٹ کو دوبارہ دیکھیے, جو چارٹ آپ کے سامنے ہے, کہ مارکیٹ میں آپٹمزم کی بات 47,802 پر کے اوپر کی گئی تھی, اور مارکیٹ کا جو پہلا ہی سیشن ہے وہ 47,802 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے, اور 47,615 توڑ کے وہ نیچے متواتر سلائڈ کرتا ہوا 47,035 کا لو بناتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک زبردست گیگا موو آتی ہے اور وہ 48,053 کا ہائی بنا دیتی ہے جمعرات کے دن, اور لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا, ہر چیز تبدیل ہو گئی. تو پھر جمعے کی کال میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, ہم مومنٹم کو اگنور نہیں کریں گے, ہم ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں گے, مگر رسک مینجمنٹ کو ہم اگنور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم رسک مینجمنٹ اپنا کریں گے. ایک آپ کو ٹارگیٹ اسٹاپ لاس دیا گیا 47,817 کا جمعے کی کال میں, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں مارکیٹ کے سینٹیمنٹ سے, میں مارکیٹ کی موجودہ صورتحال سے قطعی طور پہ مطمئن نہیں ہوں. مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کمفرٹیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جمعے کے دن مسلسل آپ کو نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی اپڈیٹ کرتا گیا ہوں میں مختلف آڈیوز میں. اور نماز سے پہلے میں نے آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ مارکیٹ 200 پوائنٹ نیچے اور گر سکتی ہے, اور پھر ہم نے مارکیٹ کو کم و بیش 490 پوائنٹ نیچے بند ہوتے دیکھ لیا. تو مارکیٹ 200 کے بجائے 300 پوائنٹ نیچے چلی گئی, اور مارکیٹ نے 47,544 کا لو بنایا, اور کم و بیش وہیں مارکیٹ کلوز ہو گئی. تو اس وقت جو ڈیلی اور ویکلی کلوزنگ دونوں ہیں وہ مومنٹم آف ویئرس پہ پوائنٹ کرتی ہیں. جس طرح کے جمعرات کا جو کلوزنگ تھی, وہ جو ڈیلی کلوزنگ تھی, وہ مومنٹم آف بلز پہ پوائنٹ کرتی تھی. فرق کیا ہے؟ فرق ابھی بھی ان دونوں میں کوئی خاص نہیں ہے کہ نہ ہی ہم بلز پہ بلیو کر سکتے ہیں نہ ہی ہم بیئرس پہ بلیو کر سکتے ہیں, بیکاز دا والیوم آر اسٹل لو, اور مارکیٹ کو نہ پوری طرح ایگزاسٹ ہونے دے رہے ہیں اور نہ ہی مارکیٹ کو اوپر جانے دے رہے ہیں. اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو مارکیٹ 800 پوائنٹ گین کرنے کے بعد کیا اگلے دن 490 پوائنٹ کے لاس کے ساتھ بند ہوتی؟ مطلب عام طور پہ لاجیکلی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر چلے پریشر بھی آتا ہے یا مارکیٹ وہ ایکسائٹمنٹ نہیں بھی دکھاتی ہے تو مارکیٹ 150 پوائنٹ اوپر بند ہو جاتی, 200 پوائنٹ اوپر بند ہو جاتی, 800 پوائنٹ نہیں بند ہوتی, مزید 800 پوائنٹ نہیں جاتی. مگر ایک جمعرات کو 800 پوائنٹ اوپر جانا اور پھر جمعے کو 500 پوائنٹ نیچے جانا, یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ دیر از اے پرفیکٹ انڈیسیشن ان دا مارکیٹ. تو یہ انڈیسیشن ہمارے لیے کوئی پریشان کن نہیں ہوتا. میں آپ کو پچھلی کالوں میں بھی بتا چکا ہوں, یہ ہمارے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم کو موقع فراہم کرتا ہے مختلف اسٹاکس میں پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا. کچھ اسٹاک گر رہے ہوتے ہیں, کچھ بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے اسٹاک ہم ایک وقت میں بیچ پاتے ہیں, کچھ اسٹاک اوپر ہیں کچھ نیچے. تو یہ ایک موقع ملا ہم کو, اور مکس ایکٹیویٹی یہ موقع ہم کو دے گی, ٹھیک ہے جی. اب آنے والے پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز کیا ہیں ایز پر ٹیکنیکل چارٹ جو آنے والے سیشن کی ہے. تو سب میں پہلے تو میں کوئی بہت زیادہ اس پہ تبدیلی میرے ویو میں کوئی نہیں آئی ہے, تو بہت کچھ میرے پاس کہنے کو نہیں ہے.
48,058 کا میں نے ایک امپورٹنٹ ریزسٹنس بتائی تھی آپ کو, وہ ٹیسٹ ہو گئی. 48,053 کا ہائی بنا کے مارکیٹ نیچے آ گئی. تو مطلب جو ہماری امیدیں تھیں وہ بالکل اسی طریقے سے پچھلا پورا ہفتہ مارکیٹ پرفارم کرتی رہی. اب کیا کرنا ہے, 48,058 کے اوپر ہم تیزی کریں گے, اور وہ بھی اگر اچھی کلوزنگ والیوم کے ساتھ ہو. اس طرح کی کلوزنگ جیسی جمعرات کو ہوئی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. 48,058 کے اوپر جو ہے آپ ایکسپیکٹ کریں گے مارکیٹ کے اندر بلز کا مومنٹم, اور اگر 48,058 کے اوپر مارکیٹ نہیں ٹریڈ کر رہی تو ہم اس کے اندر کوئی آپٹامزم نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات کیا, ہم اسٹیبلش بیئر 47,033 47,017 کے نیچے دیکھتے ہیں. یہ تو مارکیٹ کا اوور آل ویو ہے ہفتے کے لیے, یہ آنے والے ویک کے لیے اوور آل ویو ہے کہ 48,058 کے اوپر ہم بلز کے ٹارگٹ سیٹ کریں گے, 47,017 کے نیچے ہم بیئرز کے ٹارگٹ سیٹ کریں گے, اور ان ٹریگرز کو توڑتے وقت ہم بیئرز یا بلز کے مومنٹم کو گیج کریں گے, اور اس پہ یقیناً اس دوران ہماری بیچ میں کال بھی آئے گی, اس دوران مڈ ڈے بھی آئے گی, ہماری ڈسکشنز ہوں گی, تو اس میں مزید آپ کو میں اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا. اب آ جاتے ہیں ہم شارٹ ٹرم پاسبلٹی پہ. وہ کیا ہے, انٹراڈے پاسبلٹی ہمارے پاس جو ہے لمیٹڈ گین کی ہے. ٹھیک ہے نا, مگر یہ بڑی اسمارٹ موو ہے. کیوں اسمارٹ موو ہے کہ لمیٹڈ گین اگر لانگ کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ہم اس لمیٹڈ گین کے ساتھ ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب اسکرپٹ کال آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح معنوں میں کہ کون سا اسٹاک آفر کر رہا ہے پاسبلٹی آف لمیٹڈ گین. ٹھیک ہے, شارٹ آن اسٹرینتھ تو بہت سارے اسٹاک آپ کو آفر کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جس میں ہم لمیٹڈ گین لے رہے ہیں وہ اسٹاک بھی شارٹ آن اسٹرینتھ اگر آفر نہیں کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پروفٹ ٹیکنگ تو لازمی اس میں ہونی چاہیے. شارٹ اس میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسٹرانگ اسکرپ ہوں گے, وہ جو ہیں ان کا مومنٹم بہتر ہوگا, مگر اس کے باوجود اس میں سے نکلنا تو ضروری ہوگا کیونکہ وہ ہم کو 2%, 1%, 1.5% نیچے دوبارہ مل سکتے ہیں, تو ہم مال لے کے کیوں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لانگز لمیٹڈ گین کے ہوں گے اس وقت تک جب تک ہم 48,058 کے نیچے ہیں. اور پھر میں نے یہاں ایک اور بات کہی ہے کہ ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کی بات کریں گے, مگر شارٹ آن اسٹرینتھ جو ہے ہم 47,817 کے اوپر نہیں کریں گے. حالانکہ 47,817 سے 48,058 تک پھر 200 پوائنٹ اوپر ہیں, 250 پوائنٹ وہاں سے کا گیپ بنتا ہے. اس کے باوجود اس ایریا میں, اس 250 پوائنٹ کے ایریا میں میں شارٹ آن اسٹرینتھ کو ڈسکریج کروں گا. دا ریزن وائی وی آر گوئنگ ٹو اینالائز دی پاور آف بلز اینڈ بیئر ان دیٹ ایریا. تو ہم کوئی زبردستی کی ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر مارکیٹ شارٹ ٹرم ایک ہائپر موو لیتی ہے اور 47,775 سے پہلے ایگزاسٹ ہوتی نظر آتی ہے تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے, ورنہ وہ بھی نہیں کریں گے. ایکیومولیشن اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی. وہ اسٹاک آپ کو اسٹرانگ پکس میں جب اسکرپٹ کال آئے گی تو اس میں اسٹرانگ پک میں بھی نظر آئیں گے, ادروائز بھی نظر آئیں گے. ایکیومولیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایکیومولیشن کا صرف ایک سادہ اصول میں نے بتایا ہے کہ انڈیکس پریشر ہوتا ہے تو آپ اپنی اسپلٹ بائنگ کے ٹارگٹس کو چینج کرتے ہیں, اپنے جو آپ نے لاٹ سائز اسپلٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں اور نیچے جا کے بائنگ کرتے ہیں. ان کی ایکیومولیشن چل رہی ہوتی ہے. اور ابھی دیکھ لیں آپ, ابھی جو چھوٹی سی موو بنی جمعرات کو, اس میں سب میں زیادہ مزہ انہی اسٹاکس میں آیا جن کو آپ نے ایکیومولیٹ کیا. تو ایکیومولیشن ہماری چلتی رہے گی. آئی ڈونٹ کیئر کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, کچھ اسٹاک ایسے ہوں گے جو ایکیومولیشن آفر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ پریشر کہاں سے ہوتا ہے, تو آبویسلی اگر مارکیٹ 47,490 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو آپ اپنے شارٹس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو شارٹ میں اگر ہیں تو کنٹینیو کریں اور ایکیومولیشن کے لیے ٹارگٹ کریں. جتنے سپورٹ لیول توڑے گی اتنا بیئرز کے ایگریشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. بیئرز کے ایگریشن میں اضافے کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف ٹریگر کو توڑنا یا لیول کو توڑنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس میں والیوم کا بڑھنا ایگریشن میں اضافہ کرے گا. دو چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک تو ایگریشن آف جو بیئرز ہے وہ بڑھے گی والیوم بڑھنے سے, اور ایگزاسشن آف بیئرز کی پاسبلٹی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب مارکیٹ میں والیومز بڑھیں گے. اگر والیوم ایسے رہے تو چند خاص کارٹلز کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے, موورز کے لیے آسان ہوگا کہ وہ مارکیٹ کو اوپر نیچے بند کر لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے جمعرات کو مارکیٹ بڑی اسٹرانگ کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے سرپرائزز نظر آتے رہیں گے اور ان سرپرائزز کا حصہ اور اس کا نقصان ہم نے نہیں اٹھانا.
تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ٹریگرز کو فالو کریں اپنی نیٹ ایکویٹی کو بچانے کے لیے, اس کو سیکیور رکھنے کے لیے. جمعے کا سیشن اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان میں محتاط رویہ پایا جاتا ہے, ہیزیٹنٹ نظر آتے ہیں وہ. تو بہتر ہے کہ ایویلویٹ کریں کہ پارٹیسپیشن آف اسٹیک ہولڈر کیسی ہے, اس سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا. دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. دعا فرمائیے ہمارے لیے بھی, اور ہماری اس کال کو اپنے دوستوں میں احباب میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.